معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ درود پاک پڑھیں جو ہم سنی اپنی مسجدوں میں ہر فرض نماز کے بعد اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنے دل کے کنیکشن کو، اپنے عقیدے کے سلیکشن کو گنبد خضرا کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی وسلم۔ پچھلے کئی جمعے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تحفہ عطا فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حکم فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ما ہوا، یہ قرآن کیا ہے؟ ہوا شفاء و رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے تعلق سے آپ نے پچھلے چند جمعے کو آپ نے سماعت فرمایا اور وہ چیزیں بتائی کہ جو آپ کے استعمال کرنے سے آپ کو شفا حاصل ہو۔ آج میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں آگے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ملتے، آپس کے اندر بڑی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی سی بات میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، بہت پریشانی ہے۔ اور گھر کی یہ حالت کہ ایک دوا خانہ جاتا ہے، شفا ملی نہیں، دوسرا جاتا ہے، شفا ملی نہیں، تیسرا جاتا ہے، جیسا لگتا ہے کہ دواؤں کو کسی نے میرے گھر کا ایڈریس بتا دیا ہے۔
بیماریاں پیچھے چھوڑتی نہیں ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے اس کا بھی علاج رکھا ہے. زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو یا ابو بکر صدیق المدد. یہ انہی کا مہینہ ہے، اور جس کے سینے میں صدیق ہے وہ ٹناٹن سنی ہے، اور جس کے سینے میں صدیق عمر عثمان نہیں وہ پکا شیعہ ہے. لہذا ایسے مردودوں سے دور رہنا، ان کی صحبت سے دور رہنا، ان کی یاری سے دور رہنا، ان سے دوستی کرنا جن کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت ہو، عمر کی محبت ہو، عثمان کی محبت ہو، علی کی محبت ہو، حسن کی محبت ہو، حسین کی محبت ہو، سیدہ فاطمہ کی محبت ہو، عشرہ مبشرہ کی محبت ہو، نبی کے سارے صحابہ کی محبت ہو. اچھا لگا تو ایک مرتبہ جی لگا کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر کے اندر اگر پریشانی گھس جائے تو اس کا ایک سیدھا سادہ علاج ہے، انشاءاللہ کریں گے. سب سے پہلے میں 3 جمعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گھر کے اندر جب انٹر ہو، کوئی ہو کہ نہ ہو، اگر ہو تو بھی نہ ہو تو بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ یہ 3 کام کریں گے آپ کے گھر میں انشاءاللہ روزی گھر کا پتہ پوچھ پوچھ کے آئے گی. کہاں ہے؟ یہاں سے اٹھا لو. کہاں ہے؟ یہاں سے اٹھا لو. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابہ کو یہ عمل دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں، فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا گھر میں جبھی بھی داخل ہو، گھر والے ہوں کہ نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرو، اور پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو. وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ چند دن میں نے اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ خود نہیں گھر کے اڑوس پڑوس کو بھی دینے والا بنا دیا، اور چند دنوں کے بعد مالداروں کے اندر اس کا نام آ گیا. الحمدللہ یہ میری نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا آزمودہ عمل ہے. ایک تو یہ بات رہی جو میں نے پہلے بتایا تھا، ریپیٹ اس لیے کیا کہ نئے نئے نمازی بھی سن لیں. چلیے اب گھر کے اندر بیماریاں گھس گئی تو اس کو نکالے کیسے؟ تو اس کا ایک راستہ ہے، سورہ بقر کی پہلی رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایک رکوع پڑھنا ہے، ایک بار، صرف ایک بار. سورہ بقر کی پہلی رکوع ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقر کی آخری رکوع یعنی سورہ بقر کہاں ختم ہوتا ہے؟ تیسرے پارے کے 8ویں رکوع پہ ختم ہوتا ہے. تیسرے پارے کے 8ویں رکوع پہ سورہ بقر ختم ہوتا ہے. تو سورہ بقر کی آخری رکوع پوری پڑھنی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، یہاں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ ایک رکوع آخری رکوع پڑھنا ہے، چاہے دیکھ کے پڑھیں چاہے منہ پہ پڑھیں. نمبر 1 سورہ بقر کی، تمہیں کچھ بولو نا بھائی، پہلی رکوع ایک بار، سورہ بقر کی آخری رکوع ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک بار، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں. صرف 7 یا 8 منٹ لگتا ہے.
7 یا 8 منٹ لگتا ہے. اس کو آپ پڑھ لیجئے. گھر کے چاروں کونے پہ دم کر لیجئے. اس کونے پہ، اس کونے پہ، اس کونے پہ. لیکن یاد رہے داہنے سے شروع کریں یا بائیں سے شروع کریں، آپ کی مرضی، لیکن کسی بھی ایک طرف سے، تاکہ جو بھی آفت بلا ہو باہر نکل جائے. زور سے بولو. جو بھی آفت بلا ہو وہ باہر نکل جائے. بس یہ آپ عمل کریں. پہلے دن، دوسرے دن سے اس کی شروعات ہو جائے گی. تیسرے دن سے ریلیکس مائنڈ آل فیملی. اور چوتھے دن سے گھر کے اندر برکت نظر آنے لگے گی. 5ویں دن سے اماؤنٹ بیلنس شروع ہو جائے گا. زیادہ ہو جائے تو ادھر دے دینا. اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس. تھوڑا مسکرا دے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ نے بانٹنے والا بنایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ عزیز دوست جناب کلیم صاحب اللہ، جناب یوسف بھائی چشمے والے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو تحفہ دیتے ہیں، الحمدللہ عالموں کو تحفہ دینا چاہیے، اماموں کو تحفہ دینا چاہیے. اس سے مجھے اعتراض نہیں. کبھی مجبور سمجھ کے مت دیجیے گا، کیونکہ میں مجبور نہیں ہوں. اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو چھٹے دن سے، 7ویں دن سے، 8ویں دن سے 40 دن ہوتے ہوتے آپ دیکھیں گے کہ گھر نہیں، جنت کا ایک محل بن گیا ہے. زور سے بولیں اور زور سے بولیں. الحمدللہ. یہ ایک عمل ہے، گھر میں کوئی بھی آدمی اسے کر سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو، بہو ہو، ساس ہو، سسر ہو، دیور ہو، جیٹھ ہو، شوہر ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی ایک آدمی کر سکتا ہے نا. اب میں آگے بڑھوں. یہ عمل کریں انشاءاللہ. گھر کا ہاسپٹل بند. نارملی بیماری تو آتی جاتی رہتی ہے، بیمار ہونا بھی سنت ہے. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی نے عرض کی، حضور مہینوں ہو گئے آپ کی خدمت میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، رخصت ہوتی ہوں. کہا کیوں؟ غور سے سننا اس کو، یہ میرے گھر کی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی بات ہے. زور سے بولو. اللہ اللہ. میں اب آپ سے آخری رخصت چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا حضور کبھی اس گھر کے اندر کوئی الا بلا بیماری دیکھا ہی نہیں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ جسے خوش ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. زور سے. کوئی بیمار ہو خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر بیماری پر ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور یہی بیماری اگر میری موت کا کارن بن جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. میں آپ سے رخصت چاہتی ہوں. گھر کے اندر کوئی بیماری نہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں. کہا میری بیٹی تو کہا جانو ہمارا حال کعبہ. کہا جانو. سنو بیٹی، جس دن سے خلافت میں نے سنبھالا ہے، داڑھ کے اندر اتنا درد ہے کہ اس سے بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی رات کو اس کی ٹس ایسی محسوس ہوتی ہے کہ میری نیند غائب ہو جاتی ہے، اتنی پریشانی میں ہوں. لیکن صبر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہر صابرین کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. کہ حضور میں غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں. اللہ کی رحمت جب آپ کے ساتھ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو بیماریاں آزاریاں یہ آتی جاتی رہتی ہیں، اس سے گھبرانے کی بات نہیں. لوگ تانے مارنے والے بھی ہوں گے، اس سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جسے خوش ہوتا ہے اسے بیماری عطا فرماتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ جس سے خوش ہوتا ہے مصائب کے اندر اس کو، پریشانی کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہے. آپ کو ایک بات سناؤ،
حضرت عبد الرحمن صفوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزہۃ المجالس شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے مومن چل رہا ہے، بے توجہی سے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اور اس کی چبھن، اس کی ٹھیس پورے جسم کے اندر جہاں جہاں اس کی چبھن محسوس ہوئی ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈیلیٹ فرما دیتا ہے، ہر جگہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک کانٹے چبھنے پر یہ انعام ہے۔ حساب لگا لو تو بیماری سے پریشان نہ ہونا، بیماری ہمارے لیے ایک مغفرت کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری جسمانی تمام خابیوں کو دور کر کے ہمیں ایک پوتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے، پاک و صاف ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ تو ایک عمل ہوا۔ ایک چیز آپ بھول گئے، زمانے کی روش کے اندر آپ ایک چیز بھول گئے، اس بھول کو اپنے گھر سے نکالیے۔ بچے کا برتھ ڈیٹ ہے، منگایا کیک، کیک کھائیے، ناجائز نہیں۔ کون کہتا ناجائز ہے؟ ہر حلال چیز جسے قرآن نے حرام نہیں کہا کھانا حلال، جس چیز سے حدیث نے منع نہیں کیا وہ حلال۔ اب کیک کاٹتے ہیں، کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کا دن ہے۔ آج کیا ہے؟ آج میری شادی کا دن ہے۔ شادی کا دن بہت کم لوگ مناتے ہوں گے کیونکہ بہت لوگ بیچارے روٹھے رہتے ہیں، ہے نا؟ دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے، اے اللہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل میں جن میاں بیوی کے درمیان مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے اندر لڑائی جھگڑے نفرت حسد بغض ہو، اے اللہ ان سبوں کے دل میں محبت عطا فرما۔ چلیے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کیک کاٹتے ہو، کاٹو، کوئی بات نہیں، ناجائز نہیں، جو کہتا ہے وہ دلیل لے کر آوے۔ لیکن اگر اس سے اچھی ایک بات بتا دوں تو، ایک چھوڑو ایک اچھی بات بتا دوں تو، اللہ اکبر، ایسا موقع ہو ایک قرآن شریف کا ختم کر لیجئے اور اس پڑوس کو بلا لیجئے، گھر والے جمع ہو جائیے، 1 2 5 پارہ سب مل کر پڑھ لیجئے، ایک قرآن شریف ختم کر لیجئے۔ جہاں قرآن شریف ختم ہوا، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، سسر کا ہو، ساس کا ہو، بیٹا کا ہو، بیٹی کا ہو، بہو کا ہو، جس کا بھی ہو، دعا مانگیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں ایک قرآن شریف ختم کر کے دعا کیے جاتے ہیں، 60,000 فرشتے وہاں جمع ہو کر آمین کہتے ہیں۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ 60,000 فرشتے جمع ہو کر وہاں آمین کہتے ہیں، تو کیک سے تو اچھا ہے نا؟ یہ قرآن شریف ختم کیجئے اور اس کو بخشیے۔ جس وقت آپ دعا کریں گے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ 60,000 فرشتہ اس مقام پر نازل فرماتا ہے جہاں قرآن شریف ختم کیے جاتے ہیں، اور جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو 60,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بولیے کیک کون کٹوائے گا؟ اب بولیے قرآن خوانی کون کروائے گا؟ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کی محبت قبر میں عطا فرما، قرآن کی محبت پلسرات پر عطا فرما، قرآن کی محبت میدان محشر میں عطا فرما۔ جہاں جہاں قرآن کی محبت ہوگی بندہ مومن کی نجات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔